السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی آصف اور میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ فصیحہ زینب۔ آج ہم آپ کو ایک مزے کی سٹوری سنائیں گے، کہانی سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے بالکل توجہ سے یہ کہانی سننی ہے اور یہ بڑی مزے کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے حاتم طائی، اور وہ بڑا سخی بادشاہ ہے۔ سخاوت تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی ہے نا، سخی، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی قبر میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، حشر بھی اس کا آسان ہو جاتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، ہر طرف اس کی سخاوت کے چرچے تھے۔ نام کیا تھا بادشاہ کا؟ حاتم۔ حاتم تھا بادشاہ کا نام۔ چلو ٹھیک ہو گیا، آپ کو یاد ہو گیا بادشاہ کا نام۔ جی پیارے بچوں، آپ کو بھی امید ہے یاد ہو گیا ہوگا۔ حاتم تھا بادشاہ کا نام، اور اس کا ایک گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کا نام تھا دھواں۔ کیا نام تھا؟ دھواں۔ کیا نام تھا؟ دھواں۔ اس کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا دھواں، اور ہر طرف نا اس کے دھوئیں کے جو چرچے تھے نا، یعنی گھوڑے کے چرچے، وہ ہر طرف معروف ہو گئے کہ بادشاہ کو اس کے ساتھ بڑا پیار ہے، بادشاہ کو اپنے دھوئیں کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ یعنی جو گھوڑا تھا اس کا بڑا ہی پیار کرتا تھا بادشاہ اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ بادشاہوں کے درباروں تک چرچے ہو گئے۔ تو پھر ایک بادشاہ نے نا کیا کیا، اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ اب اس کی سخاوت کے امتحان تو لے کے آؤ نا، اس کے گھوڑا مانگنا ہے تم نے، اس کو گھوڑے کا سوال کرنا ہے، دیکھتے ہیں کتنا سخی ہے کہ جو اسے سوال کرتا ہے نا وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بھی اپنا دیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو عزیز اس کو اپنا گھوڑا تھا۔ گھوڑے کا نام کیا تھا بھلا؟ دھواں تھا گھوڑے کا نام۔ اس کو اپنا گھوڑا بڑا عزیز تھا۔ تو اب دوسرے ملک سے آ گئے وزیر ایک بادشاہ کے، اور انہوں نے جب آئے تو بادشاہ نے کافی ان کی مہمان نوازی کی۔ اب صبح ان سے آنے کا مقصد پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ کو اپنا ایک گھوڑا ہے وہ بڑا عزیز ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنا گھوڑا عنایت کریں، سخاوت میں آپ سخی ہیں تو سخاوت کریں ہم پہ، اپنا گھوڑا دے دیں۔ اب بادشاہ نے ایسا جواب دیا جس نے جو مہمان آئے تھے نا ان کو بھی رلا کے رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا جب تم آئے تھے نا تو پھر اس وقت باقی کچھ چیزیں اویل نہیں تھی، اور مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ تم لوگوں کو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ بڑا پسند ہے، تو میں نے اپنے اسی گھوڑے کو ذبح کر کے تم لوگوں کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ وہ حیران ہو گئے، متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ کی جو سب سے پسندیدہ چیز تھی اسے ہی بادشاہ نے ذبح کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ کھانا بنا دیا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہو گئے، اور بادشاہ کو انہوں نے سلام کیا کہ بادشاہ واہ، تیری تو کیا بات ہے بادشاہ، تو نے تو کمال کر دیا بادشاہ۔ تو پیارے بچوں، اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو بھی اس کو بھی سخاوت، اس کی بھی سخاوت کر دی، یعنی اس کو قربان کر دیا۔ تو سخاوت ہوتی اسی چیز کی ہے، مزہ اسی چیز کو قربان کرنے کا آتا ہے جو پیاری چیزیں ہوتی ہے۔ اپنی خواہشیں، آپ کی پیاری پیاری خواہشوں کو دین کی خاطر قربان کریں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو سخی لوگ ہوتے تھے وہ پسند تھے، اور اللہ کو بھی سخی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کے کریکٹر بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو بتائیے جی فصیحہ زینب، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حاتم۔ حاتم بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ دھواں اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ دیکھیں جی، فصیحہ زینب کو اس کے گھوڑے کا نام بھی یاد ہو گیا، بادشاہ کا نام بھی یاد ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی یاد ہو گئی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ۔